بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی نماز کا واقعہ سنا دو نا، ہاں لیکن میرا ساتھ دینا میرے دوستوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم کو پیدا کیا نا. میں جلدی جلدی بتا دوں. حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں بھیجا؟ جلدی کہو کہاں بھیجا؟ زور سے کہو کہاں بھیجا؟ جنت میں. چلو جنت میں حضرت آدم بھی ہے، جنت میں حضرت حوا بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کھاؤ کھاؤ پیو، جنت جنت گھومو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے قریب مت ہونا. بھائی اللہ نے کہا نا ایک درخت کے قریب، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم و حوا جنت میں کھاتے رہو پیتے رہو گھومتے رہو، لیکن ایک دانے کے قریب، ایک دانے کے اوپر ایک بات بتا دو، وہ کتنے دانے تھے جس سے حضرت آدم کو روکا گیا تھا؟ بھئی پورا درخت نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا پوری جنت ہو کہاں سے کہاں تک جنت. اللہ نے کھا پی. 3 دانے تھے گیہوں کے چھوٹے چھوٹے، گیہوں جیسے. اللہ نے کہا بس یہ 3 دانے مت کھانا. لیکن آدم کو کس نے بھڑکایا؟ شیطان نے. کس نے بھڑکایا؟ اور شیطان بھی بڑا چالو ہے. ڈائریکٹ آدم کو نہیں بھڑکایا، پہلے کس کو بھڑکایا؟ اور بیوی بولے تو آدمی کرے. پہلے کس کو بھڑکایا؟ بیوی. تو بیوی نے کہا کہ کھا لو. تو آدم تو بیچارے گھبراتے تھے، کہا میں نہیں کھاؤں. کتنے دانے تھے؟ تو بیوی نے سنا. بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ 3 دانے ہیں، ایک کام کرو 2 میں کھا لیتی ہوں، ایک تم کھاؤ. اپنے لیے کتنا رکھا؟ بیوی بڑی چالاک ہوتی نا، کہا میرے لیے ڈبل، میں 2 کھاؤں اور تم. اب کیا کرے؟ کھا لیا. بیوی نے کتنے کھائے؟ 2. اور آدم نے کتنا کھایا؟ 1. بیوی نے عورت نے کتنا کھایا؟ ڈبل. مرد نے کتنا کھایا؟ ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر دیا. آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو کہتے ہیں مرد کو ڈبل عورت کو سنگل. ارے فیصلہ ہو گیا نا. آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو مرد کو للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو ڈبل عورت کو سنگل. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ماں نے ڈبل وہاں کھا لیا تھا. اور وہ حضرت آدم نے کھایا. جو دانا کھایا نا اس میں کچھ نہیں نکلا. سننا، حضرت آدم نے جو دانا کھایا اس میں کچھ، اشارے میں سمجھ لو، کچھ نکلا. اور ماں حوا نے کتنے دانے کھائے؟ ایک کو دبایا نا تو پانی نکلا، دوسرے کو دبایا تو خون نکلا. ایک کو دبایا، کتابوں میں لکھا فتح الباری میں، ایک کو دبایا تو پانی نکلا، دوسرے کو دبایا تو خون نکلا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا تو نے دانے کا پانی بھی نکالا، دانے کا خون بھی نکالا. اللہ نے عورتوں کے آنکھوں میں جتنا پانی دیا نا 99% دیا، مردوں کو 1% دیا. اس لیے دیکھا ہو نا عورت روتی کہ نہیں روتی؟ ارے آپ کی بیویاں نہیں روتی؟ تھوڑی بات میں آپ نے دیکھا وہ ایسا روتی جیسے اس کے اوپر کوئی ماتم ہو گیا ہو. وہ مرد کے اوپر مصیبت پر مصیبت آئے رونا نہ آئے، اور عورت کو تھوڑی بات پر. تو اللہ نے خون بھی ان پر مسلط کر دیا اور پانی بھی ان کے اوپر مسلط، جیسی کرنی ویسی. ارے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی گئی؟ ہاں تو بات چلو. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دانے کے قریب مت ہونا. حضرت آدم بھی قریب ہو گئے، حضرت حوا بھی قریب ہو گئی. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. بھائی سننا، نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جنت میں نہیں رکھوں گا، اب زمین پر جانا ہوگا. آدم بھی دنیا میں آ گئے، حوا بھی دنیا میں آ گئی. حضرت آدم اور حوا دونوں کے دونوں کہاں پر؟ اب میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ کر دیا. آدم کو بھی الگ اور حوا کو بھی الگ. کتنے سال تک؟ 300 سال. ارے کہو نا کتنی جدائی ہو گئی؟ 300 سال میاں بیوی میں جدائی. خیر جدائی ہو گئی. اب سننا، حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روئے. سننا کتنے سال روئے؟ ساتھ میں کہو کتنے سال روئے؟ 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی، بالکل صبح کا وقت. اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں. اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں، لیکن ایک دعا میں بتاتا ہوں، تو پڑھے گا میں معاف کروں گا. اور صرف تو نہیں، قیامت تک کوئی بھی پڑھتا جائے گا میں اس کو معاف کرتا جاؤں گا. میں دعا بتائی کہ نہیں بتائی؟
300 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक दुआ बता रहे। मेरे दोस्तों आपको भी वो दुआ याद होगी, मेरे साथ में पढ़ो। कौन सी दुआ? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 300 साल रोने के बाद सुबह के बिल्कुल सन्नाटे में ये दुआ पढ़ी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम मैंने तुझको माफ भी कर दिया, सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि तुझको अपना नबी भी बना दिया। हो गए नबी बना। हजरत आदम बड़े खुश हो गए, हजरत आदम बड़े खुश। उसी वक्त अल्लाहु अकबर, उसी वक्त अल्लाह क्या शुरू किया? शुरू करवाने वाला कौन? वो ना आदम को क्या पता था? कुछ पता था, लेकिन अल्लाह ही ने शुरू करवाया। हजरत आदम ने कितनी रकात पढ़ी? सुन, हजरत आदम ने 2 रकात पढ़ी, पढ़ ली 2 रकात, माफी हो गई। शुक्राने की कितनी रकात पढ़ी? 2 रकात पढ़ी। अब सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। अरे हमारे नबी कहां गए थे? वहां क्या मिला? नमाजें। अरे कितनी नमाजें मिली? पहले 50, कम कराते गए, कम कराते गए, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, कितनी कम करा दी भाई? 5 करा दी ना, 5 करा दी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब तेरी उम्मत को फजर की नमाज दे दे। तेरी उम्मत को कौन सी नमाज दे दे? फजर की। और कितनी रकात दे दे? 2 रकात। इसलिए कि यही 2 रकात मेरे आदम ने भी पढ़ी थी, यही 2 रकात मेरे आदम ने भी पढ़ी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे महबूब ये आदम ने भी 2 रकात पढ़ी थी, तेरी उम्मत पर भी 2 रकात फजर की फर्ज कर दे। तेरी उम्मत का कोई भी आदमी फजर की 2 रकात पढ़ता जाएगा, मैं वो सवाब अता करूंगा जो आदम को 300 साल रोने के बाद अता किया था। आदम को जो सवाब और रहमत 300 साल के बाद नसीब हुई, तेरी उम्मत का कोई भी फर्द बशर फजर की 2 रकात पढ़ेगा, वो सवाब अता करूंगा जो मैंने आदम को अता किया था। अरे मेरे जौहापुरा के भाइयों, फजर पढ़ता जा और आदम जैसा सवाब हासिल करता जा। करोगे इंशाअल्लाह? फजर पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 10 मिनट में 300 साल रोने का सवाब मिले, इससे बढ़कर कहां खजाना मिलेगा? अरे मिलेगा इससे बढ़कर खजाना? चलो ये तो फजर का मामला हो गया। अब मैं आओ एक दूसरे नबी पर। आपने नाम सुना होगा, हजरत इब्राहिम। सुना नहीं सुना? मैं जल्दी जल्दी बताऊं, हजरत इब्राहिम का नाम सुना ना? वो अपने बेटे को लेकर चले थे। अरे गए थे ना बेटे, कौन बेटे? हजरत इस्माइल को लेकर गए थे मीना के मैदान में। मीना के मैदान में गए थे। और क्यों गए थे? कि बेटा आज तुझे जमीन पर लिटाने वाला और तेरे गले पर छुरी चलाने वाला, ए बेटा बता चलाऊं कि ना चलाऊं? ए बेटा चलाऊं कि ना चलाऊं? तो बेटे इस्माइल ने कहा, ना अब्बा। अरे कोई बाप अपने बेटे के गले पर छुरी चलाता? बिल्कुल मत चलाना। अब्बा ने कहा, बेटा ये बाप चलाना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि चला। बेटे इस्माइल की उम्र 9 साल की थी। कहा अल्लाह का हुक्म है तो एक नहीं 100 जान होगी, इस्माइल सब कुर्बान कर देगा। किसके हुक्म पर छुरी चलेगी? अरे किसके हुक्म पर चलेगी? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इस्माइल को कहाँ लिटाया? जमीन पर लिटाया। अरे कौन? जमीन पर लिटाया, छुरी तेज कर दी, छुरी। और तैयारी भी कैसी तैयारी थी आपको बताऊं? इतनी पक्की तैयारी थी कि जब छुरी तेज की ना, तेज, तो हजरत इस्माइल ऐसे लेटे थे, जैसे मैं बैठा हूं ना, इस तरह हजरत इस्माइल लेटे थे और छुरी यहां रख दी। कहां रख दी? गले। लेकिन फौरन इस्माइल की उम्र कितनी थी? ना। अब्बा को कहा छुरी हटाओ, छुरी हटाओ। अब्बा ने छुरी हटाई। कहा बेटा इरादा बदल गया? कहा ना। तो कहा क्यों छुरी हटवाता है? कहा इरादा नहीं बदला, लेकिन आप जो ज़बा कर रहे हो तरीका अच्छा। कहा क्यों? कहा मुझको उल्टा लिटा दो, मुझको उल्टा लिटा दो और यहाँ गर्दन पे छुरी रखो, मुझको उल्टा लिटा दो। तो अब्बा ने कहा ये क्या, क्यों उल्टा लिटाऊं, गर्दन पे छुरी रखो? कहा अब्बा जब तुम छुरी चलाओगे ये मेरा गला कटेगा, खून निकलेगा, बाप तो बाप है, तुम रोगे, मेरा चेहरा देखकर रोगे, मेरा चेहरा देखकर रोगे। अरे मेरा अब्बा मुझको उल्टा लिटा दो ताकि तुम छुरी चलाते जाओ, खून निकलता जाए, मेरा चेहरा नहीं अल्लाह का चेहरा तुम्हारे सामने होगा। कुर्बानी इसी को कहते हैं कि बंदा करे और अल्लाह देखे, दरमियान में कोई भी ना आवे, दरमियान में कोई भी
میرے دوستوں اتنی پکی تیاری, چھری بھی رکھ دی, الٹا لیٹ گئے, چھری رکھ دی. قرآن کریم نے کہا بات بالکل پکی ہونے والی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر جبرائیل کو کہا, اے جبرائیل جلدی جانور لے کے جاؤ, میرا ابراہیم اسماعیل پر چھری چلائے. اس سے پہلے جانور پہنچ جانا چاہیے. ابھی تو حضرت ابراہیم چھری چلاتے کہ جبرائیل آئے, اسماعیل کو کھینچا, جانور کو رکھا اور چھری چلی. جب چلی تو حضرت ابراہیم نے دیکھا بیٹے پر نہیں چلی, کس پر چل گئی؟ اور اللہ نے کیا کہا, ابراہیم تو کامیاب ہو گیا. ابراہیم تو, اللہ نے کیا جملہ فرمایا, قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا. میرے دوستوں ہمارے نبی معراج پر, بھائی کہو ہمارے نبی. اب سننا, یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اب اسماعیل پر تو چھری نہیں چلی, کس پر چلی؟ تو حضرت ابراہیم خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی جب خوش ہو گئے, او ہو بیٹا تو کھڑا ہے, بیٹے کی جان بچ گئی اور چھری تو چلی تو جانور پر چلی. حضرت ابراہیم اتنے خوش ہو گئے, اللہ اکبر. کہو بھائی اللہ. کتنی رکعت پڑھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور حضرت ابراہیم نے جو 4 رکعت پڑھی نا, بالکل ظہر کا وقت تھا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, 5 نمازیں ملی. اللہ نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنا, تیرا امتی پڑھے گا حضرت آدم کی طرح ثواب عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی تیرے امتیوں کو کہہ دے ظہر کا وقت ہو جائے 4 رکعت نماز پڑھے جیسے میرے ابراہیم نے پڑھی تھی. تیرا امتی 4 رکعت ظہر پڑھ کے مسجد سے نکلتا جائے گا, میں وہ ثواب عطا کروں گا جو ایک باپ کے بیٹے کی قربانی پر ثواب ملتا ہے. حضرت ابراہیم کو جو ثواب ملا اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کا, ظہر پڑھنے والے ہر امتی کو حضرت ابراہیم کی طرح ثواب عطا کروں گا. یہ ظہر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور میں لکھتا رہوں گا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی اولاد کو میرے راستے میں قربان کر دیا ہے. میں تو فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب, ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب. چلو آگے, سن رہے ہو نا. ایک اور نبی گزرے, ان کا واقعہ سنو گے تو عقل حیران ہو جاتی. حضرت عزیر. کون؟ حضرت عزیر. یاد رہے گا انشاءاللہ, بہت سو کے نام بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ, بڑا پیارا نام ہے عزیر. ایک نبی گزرے حضرت, وہ ایک وادی میں چل رہے, ایک جنگل میں چل رہے. چلتے چلتے ان کو خیال آیا, اتنا خیال آیا کہ اللہ تو ہم کو مار دے گا, ہم قبر میں چلے جائیں گے, ہم ہڈی بن جائیں گے, سڑ جائیں گے, گل جائیں گے. اللہ تو پھر واپس کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ تو واپس کیسے؟ یہ کس کو خیال آیا؟ حضرت, حالانکہ تھے کون؟ نبی تھے, لیکن خیال آیا, بس ایک خیال آیا کہ اللہ تو مار دے گا, ہم سڑ جائیں گے, گل جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, ارے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا, اللہ پھر واپس ہم کو کیسے پیدا کرے گا؟ بس نبی کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا کہ قرآن کریم میں لکھا اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اسی وادی میں. کس کو؟ حضرت, موت دے دی. چلو حضرت عزیر علیہ السلام کا 20 سال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ موت دینے والا کون اور زندہ کرنے والا کون؟ اللہ نے 100 سال کے بعد پھر زندہ کیا. کتنے سال کے بعد؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. اللہ نے 100 سال کے بعد کس کو زندہ کیا؟ حضرت عزیر کو. اب حضرت عزیر کتنے سال کے بعد زندہ ہوئے؟ ارے بتاؤ, 100 ایئرز میں, پوری سینچری میں دنیا بدل جائے گی کہ نہیں بدل جائے گی؟ اب حضرت عزیر اٹھے, ابھی تو آنکھ کو ملا, 100 سال کے بعد اٹھے, یوں آنکھوں کو ملتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کم لبست. اے عزیر کتنی دیر کے بعد اٹھا؟ کتنی دیر کے بعد؟ تو حضرت عزیر نے کیا کہا؟ لبست یومن او بعد یوم. ایسا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے بعد اٹھاؤں. بھائی حضرت عزیر نے کیا کہا؟ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو سویا تھا لیکن تھوڑا لمبا سو گیا, 24 گھنٹے سو گیا کہ 12 گھنٹے سویا کہ اس سے کم سویا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہ 24 نہ 12 نہ اس سے کم, 100 سال کے بعد تو اٹھا ہے. کتنے سال کے بعد اٹھا ہے؟ اور اللہ نے کہا جا دیکھ, باہر نکل تو معلوم ہوگا. حضرت عزیر علیہ السلام 2-4 گلی میں گئے, سمجھ گئے یہاں تو کوئی پہچانتا, ارے کوئی پہچانتا نہ میرا گھر نہ میرا در, کچھ بھی نہیں. 100 سال گزر گئے. بس حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ میں سمجھ گیا, 100 سال سلانے کے بعد مجھے زندہ کیا, میں سمجھ گیا اللہ, میں سمجھ گیا تو کسی کو بھی مار سکتا ہے اور کتنے ہی سالوں کے بعد تو جلا بھی سکتا ہے. بھئی یہ کرنے والا کون؟
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا عزیر یہ بات پہلے سمجھ گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ جو خدا پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ارے کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ خیر میرے دوستو، یہ جو واقعہ ہوا نا، یہ عصر کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ یہ چلے جانا اور اس کے بعد میں اٹھنا، یہ سب وقت کون سا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، فجر کی نماز بھی مل گئی، ظہر کی نماز بھی مل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تو میرا محبوب ہے، میں تجھ کو ایک عصر کی نماز دیتا۔ کون سی نماز دیتا؟ عصر کی نماز دیتا، وہ 4 رکعت دیتا جو حضرت عزیر نے پڑھی تھی۔ اور یاد رکھ تیرا امتی عصر پڑھے گا، مسجد سے نکلے گا، اس کے دل میں وہ ایمان اور یقین بھروں گا جو میں نے میرے نبی عزیر کے دل میں بھر دیا تھا۔ عصر پڑھ کے نکلے گا، وہ ایمان اور یقین اس کے دل میں رکھوں گا جو میں نے حضرت، چلو اب کون سی نماز آئی؟ زور سے کون ہے؟ کون سی نماز؟ حضرت ایوب۔ کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ ایک بات بتا دو، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے۔ بھائی کیا ہو گئے تھے؟ بیمار، بدن میں پھوڑے پھنسی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت بیمار ہوئے، بہت بیمار ہوئے بھائی، بہت بیمار ہوئے۔ اور ایک بات سننا، ایک مرتبہ یہ قرآن کریم میں لکھا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک مرتبہ بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ، کچھ جھگڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند، ارے کون؟ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا۔ اللہ نبی کو کہے ناراض ہو گیا تو بتاؤ نبی کا دل تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا؟ اب حضرت ایوب روئے، اس کے بیوی کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا۔ حضرت ایوب روئے، اتنا روئے کہ قرآن کریم نے کہا کہ رونے والے روتے ہیں لیکن ایوب جیسا رونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے قرآن نے کہا کہ نہیں کہا؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اسی میں اللہ نے آگے فرمایا نعم العبد انہ اواب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ ایوب ایسا رونے والا کہ ان کا رونا دیکھ کر اللہ نے کہا جا ایوب میں تجھ سے راضی ہو گیا، ایوب میں تجھ سے۔ اب جیسے حضرت ایوب کو معلوم ہوا کہ اللہ راضی ہو گئے، اللہ اور کتنی رکعت کا ارادہ کیا نا، کتنی رکعت کا، لیکن وہ رونا بند ہی نہیں ہو رہا۔ پہلی رکعت میں بھی رو رہے، دوسری رکعت میں بھی رو رہے، تیسری رکعت میں بھی رو رہے، چوتھی رکعت میں اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے۔ بھائی چوتھی رکعت پر اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے، کوشش کر رہے اٹھنے کی، اللہ نے کہا بس ایوب یہ 3 رکعت پڑھ لے، ثواب میں تجھ کو 4 کا دینے والا ہوں، لیکن 3 ہی پڑھ لے بس۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، فجر مل گئی، ظہر مل گئی، عصر مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب سورج غروب ہو تیری امت کو کہنا کہ 3 پڑھے۔ نبی نے کہا 4 کا نہیں پڑھے گا 3۔ جب ایوب کو 3 پہ 4 دوں گا تیری امت کو بھی 3 پہ 4 دوں گا، تیری امت کو بھی 3 پہ 4، تیری امت کو کہنا 3۔ اور حضرت ایوب روتے تھے، جلدی 3 رکعت پڑھی۔ اللہ نے کہا میرے نبی مغرب کی نماز میں چھوٹی صورت ہوگی، 3 رکعت پڑھنا، لیکن یاد رکھنا ایوب کے رونے پر جو ایوب کو انعام دیا تھا تیری امت کو مغرب پر وہ انعام میں دے کے رہوں گا۔ اب کون سی نماز رہ گئی؟ اب ہمارے نبی کہاں پر ہے؟ کیا کہا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اللہ تو میری امت سے کتنا پیار کرتا، اگر میری امت فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب دے گا، ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب دے گا، عصر پڑھے تو عزیر کا ایمان جیسا ایمان عطا کرے گا، مغرب پڑھے تو ایوب کے رونے کا ثواب دے گا، اللہ تو کتنا پیارا۔ اللہ نے فرمایا تیری امت سے میں محبت کرتا ہوں، تیرے صدقے محبت کرتا ہوں، تیری امت سے محبت کرتا ہوں، لیکن کس کی وجہ سے کرتا ہوں؟ چونکہ تیرا امتی ہے، اس لیے نبی جیسا ثواب دوں گا۔ فجر پڑھ آدم جیسا ثواب لے جا، ظہر پڑھ ابراہیم جیسا ثواب لے جا، عصر پڑھ عزیر جیسا ثواب لے جا، مغرب پڑھ ایوب جیسا ثواب لے جا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میری امت کو 4 نماز دی اور 4 نمازوں میں نبی کا واقعہ بتایا، ایک نماز میری طرف سے بھی تو دے دے۔ نبی نے معراج پر کہا اللہ ایک نماز میری طرف سے بھی۔ اللہ نے کہا 5ویں عشاء کی نماز وہ نماز ہے جو تو پڑھے گا، تیرا امتی پڑھے گا۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنی قوم آئی، کسی نے بھی عشاء نہیں پڑھی ہے، کسی نے بھی عشاء، حدیث میں لکھا جتنے نبی آئے، جتنے لوگ آئے، کبھی کسی نے عشاء نہیں پڑھی۔ ارے میرے دوستو کوئی نبی نے عشاء نہیں پڑھی، کوئی امت نے عشاء نہیں پڑھی۔ اللہ نے معراج پر کہا یہ نماز صرف تو پڑھے گا، تیرا امتی پڑھے گا۔ اور یاد رکھ فجر پڑھے تو آدم ملے، ظہر پڑھے تو ابراہیم ملے، عصر پڑھے تو عزیر ملے، مغرب پڑھے تو ایوب ملے۔ ارے تیری امت کو کہ عشاء پڑھے،
تو ہاتھ پکڑ کے محمد ملے گا اور ہاتھ پکڑ کے امتی کو جنت میں پہنچائے گا. عشاء میں کون ملتا؟ اور اسی لیے لکھا ہے کہ سب سے بھاری نماز عشاء کی معلوم ہوتی ہے. ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ عشاء جتنی چھٹتی ہے نا کوئی نماز نہیں چھٹتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ثواب بہت بھاری. شیطان کہتا ہے آدم کا ثواب لے جا، ابراہیم کا لے جا، عزیر کا لے جا، اور مغرب میں تو سب کو لاتا، ایوب کا لے جا. لیکن عشاء میں کہتا نہیں، ٹی وی سیریل، ٹی وی پروگرام، 2020 کرکٹ کی میچ، عشاء میں آنا نہیں. شیطان کہتا ہے عشاء میں آنا نہیں، اس لیے کہ آئے گا دوسری نمازوں میں، آئے گا دوسرے نبیوں کا ثواب لے جائے گا. عشاء میں آئے گا تو محمد کو لے کر چلا جائے گا. بھائی کسی نبی نے عشاء کی نماز پڑھی؟ کسی قوم نے پڑھی؟ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے دوستو اب بتاؤ، اب 5 وقت کی نماز پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ دیکھو ثواب ہے، رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کیا ثواب ملے گا کہ فجر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور ہمارا نبی فخر کرتا ہوگا، اے آدم تجھے 300 سال پر جو ملا میرے امتی کو 10 منٹ میں ملا. ارے ہوگا کہ نہیں؟ ظہر پڑھ کے نکلے گا، ہمارے نبی قبر میں فخر کرتے ہوں گے، ابراہیم اسماعیل کو لٹا دیا تھا، چھری چلانے والا تھا، ارے میرا امتی کو دیکھ 4 رکعت ظہر پڑھ کے آیا، وہ ثواب لے کے جا رہا جو تو لے کر گیا تھا. میرے دوستو ہمارے نبی عصر میں فخر کریں گے، مغرب میں فخر کریں گے، اور جب ہم عشاء پڑھتے ہوں گے تو نبی کیا کہتا ہوگا؟ نبی قبر مبارک سے کہتا ہوگا میرا امتی عشاء پڑھ لیا، فکر مت کر میں تیرا بن گیا، تو میرا بن گیا.